ڈی ڈالرائزیشن بین الاقوامی تجارت، لین دین اور دخائز میں امریکی ڈالر USD پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے اقوام کی طرف سے جان بوجھ کر کیا گیا اقدام ہے۔ یہ تبدیلی جغرافیائی سیاسی تناؤ کی وجہ سے ہے۔ یوکرین روس تنازع اور مغربی پابندیاں، جس کی وجہ سے سرحد پار تجارت اور ادائیگی کے نظام میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ مزید برآں، امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے ڈومیسٹک انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جارحانہ شرح میں اضافے نے بھی عالمی تجارت میں تبدیلی کا اشارہ دیا۔ فیڈ کی بلند شرح پاکستان سمیت بہت سے ترقی پذیر ممالک کے لیے فقر لینے، سرمایہ کی آمد اور درآمدات کو زیادہ مہنگی بناتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زیادہ رقم امریکہ میں جاتی ہے، جہاں سے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اس سے امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے، جو USD میں تجارت کرنے والی معیشتوں کی تجارت اور ادائیگیوں کے توازن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ امریکہ روس اور ایران کے خلاف اپنی پابندیوں میں USD کا استعمال کرتا ہے، بہت سی قومیں اپنی تجارت، سرمایہ کاری اور دخائز کے لیے متبادلہ کرنسیوں کو تلاش کرنے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ وہ سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن SWIFT سے آزاد متبادلہ کثیر جہتی کلیئرنگ سسٹم کی ترقی پر بھی غور کر رہے ہیں۔ مزید برآں، روس اور چین دونوں نے اپنے سرحد پار ادائیگی کے طریقہ کار کو امریکہ کے زیر تسلط SWIFT نیٹ ورک کے اختیارات کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان پالیسی حلقوں میں ڈی ڈالرائزیشن کے ممکنہ فوائد اور چیلنجز پر بھی غور کر رہا ہے۔ پاکستان اسٹریٹجک طور پر اپنے زر مبادلہ کے دخائز میں USD رکھتا ہے۔ وہ ملک کے بیلنس آف پیمنٹس کو منظم کرنے اور بین الاقوامی درآمدی ادائیگیوں میں سہولت فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ سرکاری مالیاتی لین دین بنیادی طور پر پاکستانی روپے میں کیا جاتا ہے، USD معیشت کے مخصوص شعبوں میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مشق دو اہم عوامل سے متاثر ہے۔ اول، توانائی کے عالمی لین دین کی اکثریت USD میں کی جاتی ہے۔ دوم، امریکی ڈالر سرحد پار تجارتی تصفیوں کے لیے ترجیحی ذریعہ ہے۔ USD پر معیشت کے انحصار نے اسے ڈالر کی حالیہ اضافے کی اہم اثرات سے بے نقاب کیا ہے۔ ستمبر 2023 کے اوائل تک ڈالر نے 300 پاکستانی روپے کو عبور کر لیا۔ 5 ستمبر 2023 کو 308 پاکستانی روپے تک پہنچ گیا۔ دسمبر 2022 تک پاکستان کے کل بیرونی قرضے اور واجبات 126.3 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئے۔ اس میں سے تقریباً 77% جو کہ 97.5 بلین امریکی ڈالر کے برابر ہے، پاکستانی حکومت کی مختلف قرض دہندگان کے لیے براہ راست ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، IMF جیسے اداروں کے کثیر جہتی قرضوں کے علاوہ پیرس کلب کے قرض، نجی اور تجارتی قرضے اور چینی قرض شامل ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔